یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے، گیوف لوزنیان نے کہا۔ ہم بہت دور تھے، دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ قریب تھے، سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چل سکا، آپ گھات میں چھپے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے، بالڈوین نے کہا۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا، وہ میرا قیدی تھا مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور رسولے کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا۔ اس وقت رسولے بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں اور مخصوص تحفہ اپنے ایلچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اسے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے، العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے، اسوالے کے پاس اپنی فوج کے علاوہ ہرن اور موصل کی فوج بھی ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام افواج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ اسوالے آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے طور پر اسوالے کو ہاتھ میں لیں۔ 1180 عیسوی میں والی موصل سیف الدین غازی مر گیا، اس کی جگہ عز الدین مسعود نے عمارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ سکندریہ میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلے گئے، وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ پھر 1181 عیسوی کا سال آ گیا۔ بالڈوین نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی، اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھیں۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ الصالح اب بچہ نہیں، جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے جو درپردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبت نکلا نہیں تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ بالڈوین کا ایلچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی لایا ہے۔ تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا باکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔ الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر تک لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کی تمام تر کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلچی نے اس کے ہاتھ میں بالڈوین کا پیغام دیا جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں، لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا، بالڈوین نے لکھا تھا، عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ میں نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پہ قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمگشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمگشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن العون پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احسان کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور ہرن پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔
اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں، آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی ہتھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درپردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈوین خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں سراہی اور پیالے تھے۔ یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے اسے کہا۔ کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا۔ میں اپنی جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی، لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، الصالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں؟ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتا دوں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے، ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈوین نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا۔ کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ ایلچی نے جواب دیا۔ اس نے الملک الصالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ صرف لڑکی نہیں، بالڈوین نے کہا۔ مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اسے اپنے نیک اور بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو، تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا، کہتا تھا صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں، اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈوین نے پوچھا۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کرا دیا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے،
کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے باز بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈوین نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ان میں 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اکرا سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اکرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے میں آپ تینوں کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرسن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرسن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈوین کے بھیجے ہوئے مشیر تھے مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ موجود ہیں لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ابن خطیب نے کہا۔ ان سے ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ 3 تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ الملک الصالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھنا۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 2 اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی، وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈوین کی طرف سے آیا تھا۔ آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے ان کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج میں نے دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی طور پر ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہو وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔